أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى فاقتلوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم جمیعا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے.
تجوید القرآن کے درس کے اندر ہماری بات آخری یعنی جو پچھلے ہفتے جو باتیں عرض کی تھیں اس کا تعلق مد کے درس سے تھا. یہاں کے اوپر بہرحال مختلف جو مد کی قسمیں بیان کی گئی ہیں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ باتیں آپ کے لیے واضح اور روشن ہوں گی. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اسی تجوید القرآن کے اندر وقف اور وصل کے بارے میں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وقف کے معنی کیا ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وصل کسے کہتے ہیں. تو وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے، رکنے کے، اور وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے. اب یہاں کے اوپر ایک مقدمہ ہے جس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں قرآن کریم میں وقف یعنی ٹھہرنا اور وصل یعنی ملانا، وقف اور وصل کو مختلف یعنی الگ الگ طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر جو وقف کی حالت ہے، جو وصل کی حالت ہے اس کو الگ الگ طریقوں سے الگ الگ پوائنٹ کے طور کے اوپر بیان کیا گیا. پھر کہتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی جو انسان وقف کی رعایت کرتا ہے وہ ترتیل قرآن کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے. وقف کی رعایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو کہاں ٹھہرنا ہے. یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے. اور جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اس کلام الہی کو تم ٹھہر کے پڑھو اور سمجھ کے پڑھو. یہ کلام الہی رٹنے کی چیز نہیں ہے. یہ کلام الہی دوسری کتابوں کی طریقے سے نہیں ہے کہ انسان تیزی سے اور اسپیڈ سے اور دوسروں کو دکھاوے کے لیے پڑھے. نہیں، یہ کلام الہی کو انسان کو چاہیے کہ رک رک کے اور ٹھہر کے پڑھے اور سمجھ کے پڑھے تاکہ مفاہیم قرآن کریم انسان کو حاصل ہو سکے. مفاہیم قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن مجید کی اہمیت، کلام الہی کی اہمیت، اپنی زندگی سے متعلق، اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ہر وہ بات کہ جو انسان کو پریشان کرتی ہے یا انسان کو مشکلات میں ڈالتی ہے، ان تمام چیزوں کا راہ حل اس کلام الہی کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کے پڑھے اور سمجھ کے پڑھے. باقی یہ تمام چیزیں جو انسان کی زندگی سے متعلق ہیں ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے اپنے کلام کے ذریعے سے اس قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وقف یعنی ٹھہرنے کی رعایت کو سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی اہمیت کو سمجھے گا، قرآن کی فضیلت کو سمجھے گا، قرآن کے مقام کو سمجھے گا اور قرآن کی عظمت کو سمجھے گا. پھر فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی شخص وقف اور وصل کو نہ پہچانے وہ انسان ایسا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا. یہ زمینیں نکلی ہیں فی الحال جو ہیں مین زمینیں دادا کے باپ کے نام کی ہیں وہ بھی نہیں نکلی یہ بہرحال گزارش ہے کہ مائک اپنے آف رکھا کریں تاکہ بہت ہے ڈسٹرب نہ ہو. جی یہاں کے اوپر عرض کر رہے تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص ٹھہرنے کے یعنی جسے وقف کہتے اور وصل یعنی ملانے کو نہ پہچانا اور اس کی رعایت اس نے نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا. وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا. اب آپ دیکھیں کہ آج اس دور کے اندر پریزنٹ ٹائم میں آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید کی فضیلت اسی وقت اس انسان کو حاصل ہوگی
جب اس کے اندر قرآن مجید کے اندر انسان علم تجوید کو اپلائی کرے، کیونکہ بہت سی باتیں علم تجوید کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے کہ کہاں کے اوپر آپ کو رکنا ہے، کہاں کے اوپر آپ کو ملانا ہے، کہاں کے اوپر کتنا کھینچنا ہے، کہاں کے اوپر آپ کو ٹھہرنا ہے، کس حرف کو کس مخرج سے ادا کیا جائے گا. یہ تمام باتیں قرآن مجید نہیں بلکہ آپ کو علم تجوید بتائے گا. لہذا ضروری ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم تجوید کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علم تجوید کا بھی علم حاصل کیا جائے. آج آپ کو معاشرے کے اندر بہت سے ایسے افراد ملیں گے، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اپنی اولاد کو، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو قرآن کی تعلیم تو دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ میں صرف یہ وہ سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھ لینا کافی ہے. یعنی ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے بچے کو ہم یہ کوشش کریں 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال میں وہ قرآن ختم کر لے، تاکہ جب ہم کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہیں آئے جائیں تو جب کسی لڑکے کو، کسی بچے کو، کسی بچی کو ہماری طرف مخاطب کیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیے یہ بچی ماشاءاللہ سے 15 سال کی ہے اور اس نے قرآن مجید ختم کر لیا ہے، تو ہم اس میدان میں پیچھے نہ رہیں. ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ بات فخر سے کہہ سکے کہ ہماری اولاد بھی قرآن ختم کر چکی ہے، یا بالکل آخری منزل کے اوپر ہے. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کا ختم کر دینا اہم نہیں ہے، بلکہ کیا اہم ہے؟ علم تجوید کی رعایت اور قرآن مجید کے اندر جو پیغام الہی ہے اس پیغام کو سمجھنا. آج وگرنہ بہت سے ایسی جگہیں ملتی ہیں کہ جہاں کے اوپر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ختم قرآن کی جو دعا ہے وہ ہمارے بچے کو آپ پڑھا دیجئے. لیکن ان سے سوال یہ ہے، عالم انسانیت سے سوال یہ ہے، عالم بشریت سے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے قرآن تو ختم کرا دیا اپنے بچے کا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنی اولاد کا، آپ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا 10 سال 12 سال اور 15 سال میں آپ نے قرآن کو ختم کرا دیا. لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا، کیا آپ اس بات کی طرف، اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ قرآن مجید جو کہ کلام الہی ہے، اس کلام الہی کو سمجھنے کے لیے، اس کلام الہی کے اندر جو پروردگار عالم کی باتیں ہیں، یا پروردگار عالم کی جو پروردگار عالم نے انسان کی فضیلت اور اہمیت اور عبادت اور اطاعت کو بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا پہلے پارے سے لے کے یعنی سورہ حمد سے لے کے سورہ والناس تک کے ختم کر دینا یہ ہمارے لیے اہمیت کا سبب ہے اور باعث فخر اور افتخار ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہم ایک آیت پڑھیں، ہم ایک لفظ پڑھیں، لیکن اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، اس کی گہرائیوں کو سمجھتے ہوئے، اس کے اندر جو موتی موجود ہیں اس سمندر کے موتیوں کو سمجھتے ہوئے اور پیغام الہی کو سمجھتے ہوئے، تاکہ اپنی زندگی کو اس پیغام الہی کے ذریعے سے ہم سنوار سکیں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت کو اور اپنے معاشرے کو، اپنے گھر بار کو اور اپنی اولاد کو بہترین تربیت کر کے وہ راستہ کے جس راستے کے اوپر پیغمبر اسلام کیا فرماتے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی. یہ دو اہم پیغام ہے عالم انسانیت کے لیے کہ قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام تمہارے لیے ایسی گران بہا اور ایسی بے قیمتی قدرت اور طاقت کا نام ہے کہ اگر تم ان دو چیزوں سے متمسک رہو گے اور وابستہ رہو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے. تو یہاں کے اوپر جو باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، ان باتوں کا اگر نتیجہ نکالا جائے اور خلاصہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ علماء اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیغام ہے قرآن مجید کے لیے وہ کیا ہے؟
تو اس کو صرف دو لفظوں میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا اور قرآن کو ٹھہر کے پڑھنا، یہ عالم انسانیت اور عالم بشریت کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی۔ اس کے اندر کوئی انسان جدا نہیں ہے، کوئی انسان الگ نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں ہمارے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم جیسے چاہیں قرآن کی تلاوت کریں، ہم جیسے چاہیں قرآن کو سمجھیں، ہم جیسے چاہیں اور جب چاہیں قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، نہیں، پورا یہ یہاں کے اوپر ورتل القرآن ترتیلا صرف ہندوستان کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں، صرف ایران کے لیے نہیں، صرف جرمنی کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ پیغام ہے۔ اب چاہے اس کا تعلق ترک سے ہو، چاہے اس کا تعلق عراق سے ہو، چاہے اس کا تعلق مصر سے ہو، چاہے اس کا تعلق لبنان سے ہو، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا۔ اس قرآن مجید کو تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور سمجھ کے پڑھو تاکہ پیغام الہی کے نور سے اپنے وجود کو منور کر سکو۔ انشاءاللہ کہ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی، اگر کوئی سوال ہو یہاں تک کے تو آپ بیان فرما دیں۔ محفوظ صاحبہ آپ نے میسج کیا کہ میری آواز بہت دھیری آ رہی ہے، ظاہراً آپ کی جانب سے شاید نیٹ ورک کچھ پرابلم ہو، کیونکہ میری طرف سے نہیں نیٹ ورک پرابلم نہیں ہے، ایکچولی پہلے بہت ہی سلو وائس آ رہی تھی، مطلب آ صحیح رہی تھی لیکن بہت ہی سلو، جیسے آپ بولتے ہیں نا ایسے تھوڑا لاؤڈلی بولتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا بہت ہی کوئی دھیرے سے بول رہا ہے، ایک دم جیسے سنائی بھی نہیں دے رہی تھی، اتنی دھیرے آ رہی تھی آواز۔ اچھا اچھا، لیکن آپ آواز کلیئر ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں اب ٹھیک ہے، ٹھیک، بات واضح ہے نا؟ کوئی سوال تو ہو تو بتا دیے گا۔ نہیں بات واضح ہے۔ جی بہتر۔ ٹھیک، اب آتے ہیں درس کے اوپر، کہ جہاں کے اوپر ہمارا درس اور جو آج کا چیپٹر ہے اس کا ٹاپک ہے وقف اور وصل۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے اور وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے۔ اب آتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کہنے کا ہدف اور مقصد یہاں کے اوپر کیا ہے۔ ساحل صاحب ابھی بہرحال آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے، دوبارہ ہم پھر عرض کر دیتے ہیں مختصر اور کم لفظوں میں تاکہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ بھائی دیکھیں، ابھی تک کہ میں نے یہاں کے اوپر دو باتوں کو عرض کیا ہے، چونکہ آج کا جو درس ہے ہمارا وہ ہے وقف اور وصل کے بارے میں۔ وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے اور وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے۔ اب یہاں کے اوپر اس سے پہلے کا جو پیج ہے، یعنی یہ جو پیج آپ کے سامنے شو کر رہا ہے وقف اور وصل، اس کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک بات کا تعلق مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے ہے، کہ جہاں کے اوپر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وقف کی رعایت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترتیل قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھ پایا۔ اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں ملانا ہے، تو مولا کائنات کی روایت کی روشنی میں اور ان کی روایت کے زمرے میں ہمارا حساب ان لوگوں میں ہوگا کہ جو ترتیل قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ترتیل قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، ہم وقف کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے مقام کو سمجھے، اور پیغام الہی کے مقام کو اور اس کی عظمت کو اور اس کی جلالت کو سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں کے اوپر علماء تجوید بیان کرتے ہیں، علماء تجوید بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا کوئی انسان وقف یعنی ٹھہرنے اور وصل یعنی ملانے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اگر نہیں جانتا اور نہیں پہچانتا تو اس انسان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔
یعنی کیا مطلب ہوا علماء تجوید کے نگاہوں میں اور ان کی روشنی میں کہ اگر ہمیں وقف اور وصل کی اہمیت اور اس کے قوانین اور اس کی کنڈیشنز نہیں معلوم ہے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ظاہری طور کے اوپر ہم قرآن کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یہ تو پڑھ لیں گے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جب ہم آغاز کرتے ہیں، جب ہم ابتدا کرتے ہیں اور جب ہم شروع کرتے ہیں سورہ حمد سے تو کہاں کے اوپر ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا، کہاں کے اوپر ہمیں ملانے کا حکم دیا گیا؟ اگر ان تمام باتوں سے ہم نا آشنا ہیں، یعنی اگر یہ تمام باتیں وقف کے قوانین اور وقف کے قانون اور وصل کے قانون اور اس کی کنڈیشنز ہمیں نہیں معلوم تو علماء تجوید بیان فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر ہمیں آتا ہے اور اگر ہمیں اہمیت اور فضیلت معلوم ہے تو اس اہمیت اور فضیلت کو ہم اپنے گھر والوں تک کے بھی پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں، اس کی فضیلت بتائیں، تاکہ لوگ قرآن مجید کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے عظمت اور اس کی فضیلت سے آشنا ہوں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب یہاں کے اوپر سب سے اہم پیغام وہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید، ہماری کوشش یہ نہ ہو کہ ہم روز ایک پارہ ختم کر دیں گے، ہم روز 5 پیج پڑھ لیں گے، ہم روز 10 پیج پڑھ لیں گے، نہیں، ہماری نیت یہ ہو کہ ہم ایک آیت پڑھیں گے، ہم 2 آیتیں پڑھیں گے، ہم ایک لفظ پڑھیں گے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، اور جہاں کے اوپر پیغام الہی ہے اس پیغام الہی کے اندر ہم غور و فکر کریں گے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے ساحل صاحب، یہ بات ابھی ہم نے عرض کیا تھا اور دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے بات واضح ہوگی۔ سیدہ نجفی صاحبہ، آپ نے جو سوال کیا ہے کیا کلاسز کمپلیٹ ہونے کے بعد پی ڈی ایف بھیجی جائے گی یا پھر نہیں، دیکھیں اس سوال کو بہتر یہ ہے کہ آپ جو فیڈرل کا آپ کے پاس جو گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر یا ان کا نمبر ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ اس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بہرحال پی ڈی ایف دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے، یا پھر آپ کلاس میں اسکرین شاٹ لینے کی آپ کو اجازت ہے۔ یہ سوال آپ انشاءاللہ فیڈرل کے گروپ کے اوپر جو وہاں کے اراکین ہیں، جو وہاں کی کمیٹی اور جو وہاں کے ممبرس ہیں ان سے معلوم کر لیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر اور مفید ہوگا انشاءاللہ۔ بات واضح ہے، کوئی سوال تو نہیں آپ لوگوں کا؟ ٹھیک، اب یہاں کے اوپر جو آج کا درس ہے، ابھی تک کی جو بات تھی وہ مقدماتی اور شروعاتی اور ابتدائی بات تھی۔ اب آتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کے اوپر وقف اور وصل۔ وقف کے معنی رکنے کے ہیں، ٹھہرنے کے ہیں، اور وصل کے معنی ملانے کے ہیں۔ کہتے ہیں کسی عبارت کے پڑھنے میں انسان کو کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے اور کبھی ملانا پڑتا ہے۔ ٹھہرنے کا نام وقف ہے اور ملانے کا نام وصل ہے۔ اب دیکھیں یہ جو یہاں کے اوپر پہلی لائن میں یہ بات کو اور اس ذکر کو بیان کیا جا رہا ہے، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عبارت ہو، اس کا تعلق صرف قرآن مجید سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اردو زبان کے اندر بھی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں کے اوپر جب دوسرا لفظ ہم لے کے آتے ہیں تو وہاں کے اوپر ابھی ہم پہلے جملے کے بعد ٹھہر جاتے ہیں اور پھر دوسرے کو شروع کرتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم آپس میں ملا دیتے ہیں تو دونوں باتیں آپس میں ایک ملحق ہو جاتی ہے، یعنی پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، یا پھر
دونوں باتیں جب تک کہ ملائی نہ جائیں پیغام پہنچتا نہیں ہے، لیکن انسان جب بیچ میں کہیں کے اوپر رک جاتا ہے تو اب جب دوسری بات کہتا ہے تو سامنے والا منتظر رہتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا تھا، اس بات کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ سے ہم یوں کہیں کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ جملہ کہہ کے ہم خاموش ہو جائیں، تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کیا بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی کے بیان کی تعریف کی جا رہی ہے، یا کوئی پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے؟ اب یہاں کے اوپر مختلف زاویے سے، مختلف راستوں سے، مختلف پلیٹ فارم سے سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کیا اسی طریقے سے اگر ہم کہیں وہ آئے تھے اور، اب یہ کہہ کے ہم خاموش ہو جائیں، وہ آئے تھے اور کیا؟ وہ آئے تھے اور انہوں نے کچھ کہا، یا وہ آئے تھے اور وہ رکے، یا وہ آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ تو اب کہتے ہیں یہ بھی سوال ہمارے ذہن میں باقی رہتا ہے تاکہ سامنے والا اپنی بات کو مکمل کرے۔ تو اب یہاں کے اوپر اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی عبارت ہو، جب انسان اس کو پڑھتا ہے، جب اس کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے تو کبھی وہاں کے اوپر ٹھہرتا ہے اور کبھی وہاں کے اوپر ملا کے ادا کرتا ہے۔ اگر ٹھہرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وقف، اور اگر ملاتا ہے کہتے ہیں وصل۔ اب آئیے وقف اور وصل کی صحیح معنی اور صحیح تعریف اور ڈیفینیشن علماء تجوید کیا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وقف کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، مختلف یعنی الگ الگ، اسباب یعنی وجہ، ضرورت، سبب، علت، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ جو وقف ہمارے پاس ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی جب ہم کلام الہی کی تلاوت کرتے وقت ٹھہرتے ہیں تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کبھی یہ وقف معنی کے تمام ہو جانے کے بنا پر ہوتا ہے، یعنی کبھی جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اب جب ہم آ کے ٹھہرتے ہیں تو اس وجہ سے ٹھہرتے ہیں کہ وہاں کے اوپر معنی کے لحاظ سے بات مکمل ہے، معنی کے لحاظ سے بات مکمل ہوتی ہے، لہذا ہم وہاں کے اوپر رک جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یا پھر کبھی ہماری سانس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہم ٹھہرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دونوں صورتوں میں جس لفظ کے اوپر آپ وقف کیا جائے گا اس لفظ کو، اس حرف کو ضروری ہے کہ آپ ساکن کریں۔ تو اب یہاں کے اوپر جو وقف ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا ہمارا جو وقف ہوتا ہے کلام الہی کے اندر وہ معنی کے مکمل ہو جانے کے بعد، دوسرا وقف وہاں کے اوپر ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے پڑھتے ہماری سانس ٹوٹنے لگے۔ اب کیونکہ انسان کے اندر ظاہر طور پہ اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا ہے، اتنی قوت نہیں ہوتی ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کلام الہی کو ایک پیج، دو پیج کنٹینیو تلاوت کرتا رہے اور ایک سانس میں تلاوت کرتا رہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹنے لگے تو آپ وہاں کے اوپر ٹھہر جائیں، البتہ دونوں حالتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے یا پھر آپ وقف کر رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر معنی تمام ہو رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ جو آخری حرف ہے اس کو آپ ساکن کر دیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر خبیرن ہے تو آپ خبیر پڑھیں، غفورن ہے تو غفور پڑھیں، رحیم ہے تو رحیم پڑھیں، اور شجاعن یا شجاعن یا شجاعن ہے تو اس کے مطابق شجاع پڑھیں۔ یہ ذمہ داری علماء تجوید کی جانب سے عالم انسانیت کے لیے ہے کہ یہ آپ کو فارمولہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ وقف کریں، وقف کی حالت میں آپ آخری حرف کو ساکن کر دیں۔
हिबा रिजवी साहिबा, वक्फ के लुग़वी माना है रुकने के, और इस्तिलाह में क़रत की नियत से आवाज रोककर दोबारा सांस लेने को वक्फ कहते हैं। जी बेशक, हिबा रिजवी साहिबा ने बहुत ही जालिब और बेहतरीन नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि इस्तिलाह और लुगत में वक्फ किसे कहते हैं। इस्तिलाह और लुगत क्या है, यानी जितनी भी तारीफें होती हैं, जितने भी डिफिनेशंस होती हैं, वो दो तरह की होती हैं अरबी जबान के अंदर। एक दफा लुगत में होती है और एक दफा इस्तिलाह में होती है। लुगत में जब आके उसकी तारीफ बयान की जाती है तो बहुत ज्यादा नहीं, 2 लफ्ज और 3 लफ्ज में, लेकिन जब आके इस्तिलाह में बयान की जाती है उसकी तारीफ और डिफिनेशन, तो पूरे एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है, पूरे एक जुमले का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा हिबा साहिबा ने इस चीज जानिब इशारा किया है कि जो वक्फ के लुग़वी माना है वो ठहरने के हैं, वक्फ के ठहरने के माना है। लेकिन इस्तिलाह के अंदर जब आप इस्तिलाही तारीफ के अंदर आएंगे तो कहते हैं कि क़िरत की नियत से आवाज को रोककर दोबारा सांस लेने को वक्फ कहते हैं, दोबारा सांस लेने को वक्फ कहते हैं। ये हमारी बात थी वक्फ के अंदर। दूसरी और अगली बात वस्ल के बारे में। वस्ल के माना होते हैं मिलाने के। कहते हैं वस्ल के लिए आखिरी हर्फ का मुतहर्रिक होना जरूरी है ताकि अगले लफ्ज से मिलाकर पढ़ने में आसानी हो, वरना ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी कि जो ना वक्फ करार पाएगा और ना ही वस्ल करार पाएगा। अब यहाँ के ऊपर वस्ल के अंदर कहने का मकसद ये है कि जब, जैसा कि पहले अर्ज किया कि वक्फ के माना होते मिलाने के, तो जब आपको कहा जाएगा कि यहाँ के ऊपर वस्ल है तो अब वहां के ऊपर आप साकिन के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आखिरी हर्फ की जो हरकत है उसके मुताबिक उसको तिलावत करेंगे। जैसे खबीरुन है, तो अब जब आपने वक्फ किया तो यहाँ के ऊपर वस्ल के कंडीशंस और पैगाम के अंदर बयान करते हैं और हुक्म के अंदर कि जब आप खबीरुन को आके वक्फ करेंगे तो आप खबीर नहीं पढ़ेंगे बल्कि खबीरुन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के ऊपर वक्फ नहीं बल्कि वस्ल है, जो इंसान के वक्फ और वस्ल के माना और उसकी अहमियत के बारे में मुफीद है और बयान करने के लिए है। अगर रिपीट कर दीजिए, वसल लास्ट लेटर का मुतहर्रिक होना जरूरी क्यों है? जी अगर थोड़ा जी जी हो जी गया सुन रहे जी लास्ट जी लेटर। जज़ाकल्लाह। कहते हैं वक्फ और वस्ल के अहकाम को जानना जरूरी है, लेकिन वस्ल के अंदर शर्त ये है कि जो आखिरी हर्फ है उसको आप साकिन नहीं करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आपको मिला के पढ़ना है अगली आयत से, तो अगर इससे पहली वाली जो आयत है वहां के ऊपर खबीरुन लिखा है, तो अगर आपने खबीरुन को साकिन कर दिया तो खबीर हो जाएगा, जबकि इस आयत का हुक्म वक्फ नहीं है, ठहरना नहीं है, बल्कि वस्ल है। तो अब आपको यहाँ के ऊपर खबीरुन नहीं पढ़ना है बल्कि खबीरुन पढ़ना है, ताकि वस्ल के अहकाम बाकी रहें। और फिर कहते हैं कि अगर मिलाकर पढ़ने में आसानी होती है और ऐसी सूरत, अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी जो ना आपके वक्फ कहलाएगा ना वस्ल। यानी क्या मतलब? यानी अगर हमने वस्ल की हालत में उसे साकिन कर दिया तो अब कहते हैं कि यहाँ के ऊपर आपने जो कायदा और जो कानून और जो कंडीशन वस्ल की बयान की गई है उसकी रियायत नहीं की, तो अब यहाँ के ऊपर उसके मुताबिक ना वक्फ है और ना वस्ल है, जो कि
قرآنی لحاظ سے غلط ہے. بات واضح ہے نغمہ صاحبہ؟ جی جزاک اللہ. ٹھیک. اب آتے کہتے ہیں وقف. آگا ہم کو نہیں سمجھ آیا وقف. دونوں نہیں سمجھ میں آیا، وقف اور وصل. کنفیوژن ہو رہا ہے دونوں میں، بہت سب مکس اپ لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ سب ایک جیسا ہی لگ رہا ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے آپ وقف کو سمجھ لیں. وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے، وقف کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے. کہتے ہیں جب بھی قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے تو اس قرآن مجید کی تلاوت میں جو وقف ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. یا معنی تمام ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کے رب العالمین. اب رب العالمین کے اوپر آپ ٹھہر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر معنی تمام ہو رہا ہے اس آیت کا، الحمدللہ کے رب العالمین، یعنی تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں یہ معنی کے لحاظ سے بات مکمل ہے، لہذا آپ یہاں کے اوپر ٹھہر سکتے ہیں. پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سانس آپ کا ساتھ نہیں دیتی. اب مثال طور پہ ہم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب پھر اس کے بعد یوں کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ جو سانس ہم نے لے لی، کہتے ہیں اب جو یہاں کے اوپر آپ سانس لے رہے ہیں تو جو آپ کی سانس ٹوٹ رہی تھی، تو اب ضروری ہے کہ اس آخری حرف کو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس نستعینوں کو آپ نستعین تلاوت کریں، نستعین تلاوت کریں. ٹھیک ہے، بات یہاں تک واضح؟ مہوش صاحبہ اتنی بات واضح ہے آپ کے لیے؟ جی جی واضح. ٹھیک. اب آتے ہیں وصل کے اوپر. وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے. کہتے ہیں وصل کے اندر جو آخری حرف ہے اس کو آپ متحرک ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ متحرک نہیں ہوگا، یعنی اس کے اوپر زبر زیر اور پیش کی علامت نہیں ہوگی، تو آپ ملا نہیں سکتے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے کہ جب بھی اگلی آیت سے ہمیں کسی حرف کو ملانا ہوتا ہے تو ہم وہاں کے اوپر اس پہلے والی آیت کے آخری حرف کو ساکن نہیں کرتے، بلکہ اس کو تنوین باقی رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو ملا کے ادا کر سکیں. اب کہتے ہیں وصل کے لیے آخری حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے، یعنی جہاں کے اوپر آپ ملا کے ادا کرنا چاہتے ہیں یہاں کے اوپر وصل کا ہونا بہت ضروری ہے. جی. پھر کہتے ہیں کہ تاکہ ہم اسے اگلے لفظ سے ملا سکیں، اگر متحرک ہوگا تو اگلی آیت سے ہم آسانی سے اس کو ملا کے تلاوت کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو ساکن کر دیا تو کہتے ہیں کہ ساکن کی صورت میں نہ وہ وقف ہے اور نہ وصل ہے، کیونکہ وقف کے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ وقف دو طرح سے ہوتا ہے، یا معنی تمام ہو رہے ہو یا پھر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہو. اب یہاں کے اوپر اگر ہم نے وقف ایسی جگہ کے اوپر کر دیا کہ جہاں کے اوپر نہ معنی تمام ہو رہے ہیں اور نہ ہی سانس ٹوٹ رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے مہوش صاحبہ؟ جی آگے. ٹھیک. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی وقف کی ایک صورت یہ بھی ہوگی نا کہ جب تنوین میں جب دو پیش دو زبر اور دو زیر آتے ہیں جی تو دو زبر میں رحیمن ہے تو رحیمہ ہو جائے گا، یعنی الف کے ساتھ پڑھا جائے گا اسے. جی ہاں، اب اسی بات کو اگلی بات جو آپ کے خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے، اسی بات سے ریلیٹڈ ہے جس چیز کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا. ہم کو اجازت دیں تاکہ ہم اس بات کو مکمل کر دیں. جی ہاں. اب یہاں کے اوپر جو اگلی ہیڈنگ ہے باکس کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے، وہ ہے وقف کی مختلف صورتیں. یعنی اب جب ہم ٹھہرتے ہیں تو الگ الگ طریقوں سے ہمارا ٹھہرنا ہوتا ہے. اب وہ پہلی چیز کیا کہتے ہیں کہ حرف تے پر، حرف تا پر وقف، یعنی حرف تے کے اوپر جب ہم رکتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں تو وہاں کے اوپر ٹھہرنا کیسا ہونا چاہیے، اس کو یہاں کے اوپر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر حرف تا یعنی حرف تے کہ کھینچ کر لکھی گئی ہوئے تو اسے تے ہی پڑھا جائے گا، جیسے صلوات سے تلاوات. اور اگر گول تے لکھی گئی ہے تو حالت وقف میں وہ گول تے ہے میں تبدیل ہو جائے گی، جیسے صلاح تے صلاۃ، صلاۃ تے صلاح پڑھا جائے گا. اب یہاں کے اوپر جو حرف تے کے اندر جو وقف ہے وہ دو طرح کا ہے. آپ نے قرآن مجید کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو حرف تے کی جو کتابت ہے یعنی جو لکھا جاتا ہے رائٹنگ صورت میں، ریٹن میں، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دفعہ حرف تا یعنی حرف تے کھینچ کر لکھی جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ حرف تے گول ہوتی ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر لاسٹ میں جہاں کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے وہاں کے اوپر ایک جگہ کے اوپر تے جو کھینچ کر لکھی جاتی ہے وہ آ جائے اور ایک جگہ کے اوپر گول تے آ جائے، تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں کے اوپر تے کھینچ کے لکھی گئی ہے اس تے کو صرف ساکن کیا جائے گا، اس کو کسی دوسرے حرف میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، صرف ساکن ہوگا، صرف ساکن ہوگا، کوئی حرف میں آپ کو تبدیل نہیں کرنا ہے. لیکن اگر گول تے آ جائے تو کہتے ہیں کہ ساکن کے ساتھ ساتھ وہ گولتے ہے میں تبدیل ہو جائے گی، وہ گولتے ہے میں آپ کے تبدیل ہو جائے گی. تو یہ فرق ہے تے کے بارے میں جب آپ وقف کریں گے. اگر کھینچ کے جو تے لکھی جاتی ہے اس کے اوپر وقف کریں گے تو صرف ساکن کریں گے، کسی دوسرے حرف میں تبدیل نہیں کریں گے. لیکن اگر گول تے آ گئی تو ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے کہ اس گول تے کو ہے میں بدل دیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ بلقیس صاحبہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ تنوین کے اوپر وقف، ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہیں کے اوپر دو زبر ہوتا ہے، کہیں کے اوپر دو زیر ہوتا ہے، کہیں کے اوپر دو پیش ہوتا ہے، رحیمن، رحیمن، کریمن. تو آخر یہاں کے اوپر ہم کیسے وقف کریں؟ رحیمن کو ہم کیا پڑھیں، رحیمن کو ہم کیا پڑھیں، کریمن کو ہم کیا پڑھیں؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تنوین کے اوپر وقف کے حالت میں اگر تنوین یعنی دو زبر اور معاف کیجیے گا تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زیر اور دو پیش کو. پہلی صورت ہے یہ، پہلا پوائنٹ کہ اگر تنوین جو کہ دو زیر اور دو پیش ہے تو اب جب آپ ساکن کریں گے دو پیش اور دو زیر کو تو آپ کو اس وہاں کے اوپر ساکن کرنا ہے. مثال کے طور کے اوپر نیچے آپ دیکھیں مثال ہے نورن اور نورن، ان دونوں کو جب وقف کیا جائے گا، ٹھہرا جائے گا تو نورن کو نور پڑھا جائے گا اور نورن کو بھی نور پڑھا جائے گا. یہ نور دو صورتوں میں، دو پیش اور دو زیر کی صورت میں. لیکن اب ہمارے پاس ایک اور تنوین بچتی ہے، وہ تنوین کیا ہے؟ دو زبر کی ہے. کہتے ہیں اگر دو زبر ہے، مثال کے طور کے اوپر یہاں نیچے وہ مثال بیان کی گئی ہے نورن، یہ دو زبر ہے. کہتے ہیں اگر نورن ہے تو وہ آپ کی تنوین یعنی دو زبر الف میں تبدیل ہو جائے گا، نورن سے نورا. تو دو باتیں یہاں کے اوپر کہ جب تنوین کے اوپر وقف کریں گے تو ہم پہلے آ کے دیکھیں گے
کہ دو پیش اور اگر دو زیر ان دونوں چیزوں میں سے کچھ ہے تو ہم وہاں کے اوپر ساکن کر دیں گے، جیسے نورن اور نورن سے نور. لیکن اگر ہم نے یہ دیکھا کہ نہیں نورن ہے تو اب یہاں کے اوپر ساکن نہیں ہوگا بلکہ نورن کو الف میں تخفیف کر دیں گے، نورن سے نورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات مکمل ہے، بات واضح آپ لوگ کے لیے؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہم نے جو ہے ابھی نیٹ ورک ہمارا آیا ہے تو ہم نے یہ خالی تے والا سنا. اس سے پہلے آپ نے کیا بتایا ایک بار مطلب شاپ میں بتا دیجیے. کون سا آپ نے سنا؟ تے ابھی تے کے بارے میں سنا. جی ابھی یہ نورن اور نورین آپ نہیں سن پائے؟ نہیں یہ سنیے اس سے پہلے مطلب ہم تو ابھی جوائن کیا ہے نا، ابھی نیٹ ورک ہمارا صحیح نہیں چل رہا. دیکھیں اس سے پہلے جی جو بات میرا ہم نے نیٹ ورک نہیں چل رہا. جی اس سے پہلے جو ہم نے بات عرض کی ہے جی وہ حرف تے کے بارے میں تھی. حرف تے جی کے پہلا اندر یہی شروع کیا آپ نے؟ نہیں اس سے پہلے بھی جی وقف اور یہی وصل شروع ہوا ہے اسی سے. نہیں وقف اور وصل. ہاں تو وہ سب ہم نے نہیں سنا ہے، وہ سب نہیں سنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہیں. دیکھیں کہ چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، کوشش یہ ہے کہ آج اور کل کے کلاس کے اندر انشاءاللہ یہ تجوید القرآن کو تمام کر دیا جائے. ہم مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں ان وقف اور وصل کو عرض کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ویڈیو جو اپلوڈ کی جاتی ہے یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد بھی بات آپ کے لیے واضح نہ ہو تو کل انشاءاللہ آپ دوبارہ پوچھ لیجیے. ہم نے یہاں کے اوپر آج کے جو درس کی ابتدا تھی وہ ہمارے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ علم تجوید کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جس میں سے ایک چیز کا نام وقف ہے اور دوسری چیز کا نام وصل ہے. وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے اور وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے. وقف یعنی ٹھہرنا اور وصل یعنی ملانا. پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ جو وقف ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ وقف قرآن مجید کے اندر سانس کے ٹوٹ جانے کی بنا پر ہوتا ہے، کیونکہ مثال طور پہ کسی انسان کے اندر کوئی بھی ہو ہم ہو آپ ہو کوئی بھی ہو، کسی کے اندر اتنی قدرت نہیں ہوتی ہے کہ ایک سانس میں 10 پیج پڑھ لے. صرف قرآن کی بات نہیں ہے، دوسرے بھی کتاب دوسرے بھی درس کے اندر یہی چیز ہے کہ انسان کو سانس لینا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن مجید کے اندر دو طرح کا وقف پایا جاتا ہے. ایک مرتبہ ہماری سانس ٹوٹ رہی ہے، ہم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں کے اوپر سانس ٹوٹ گئی تو کہتے ہیں کہ جب آپ کی سانس ٹوٹنے لگے تو جس لفظ کے اوپر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہو اس لفظ کے آخری حرف کو آپ ساکن کر دیں. مثال طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، نستعین ہے. اب یہاں کے اوپر اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے اور آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نستعین. پہلی بات. دوسری بات وقف کے اندر وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی معنی جہاں کے اوپر کمپلیٹ ہوتے ہیں وہاں کے اوپر بھی وقف کیا جاتا ہے. اب جیسے مثال طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں عالمین کے اوپر ہم رک گئے. کیوں؟ اس لیے رک گئے کہ یہاں کے اوپر ایک آیت کے معنی تمام ہو رہے ہیں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا خالق ہے اور عالمین کا پالنے والا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو وقف ہے دو طرح کا ہے. ایک دفعہ سانس ٹوٹ جانے کی وجہ سے اور ایک دفعہ آپ کے معنی کے مکمل ہو جانے کی بنا پر ہوتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں جب ہم وقف کریں گے چاہے معنی تمام ہو رہے ہو یا ہماری سانس ٹوٹ رہی ہو، سب سے اہم نقطہ اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ وقف جہاں بھی آپ قرآن میں کریں آخری حرف کو ساکن ضرور کر دیں. ٹھیک ہے، یہ بات مکمل ہوتی ہے. پھر آتے ہیں وصل کے اوپر. وصل کے معنی ملانے کے ہوتے ہیں.
تو ملانے کے اندر کہتے ہیں وصل کے اندر کہ آخری حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے آخری حرف کو متحرک نہیں کیا بلکہ ساکن کر دیا، خبیرن تھا آپ نے خبیر پڑھ دیا، تو کہتے ہیں اب یہاں کے اوپر آپ ملائیں گے کیسے؟ آپ نہیں ملا سکتے. تو جب آپ ملا نہیں پائیں گے اور یہاں کے اوپر آپ نے وقف اپنی مرضی سے کیا ہے تو یہ وقف علم تجوید کی نگاہ میں، علم تجوید کی نظر سے یہ آپ کا وقف نہیں کہلائے گا اور یہ وصل بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ حکم یہ ہوا تھا خدا کی جانب سے کہ اس آیت کے اوپر آپ کو وصل کرنا ہے، کیونکہ بات یہاں مکمل نہیں ہو رہی تھی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ رک جائیں، پھر دوبارہ جب آپ شروع کریں تو ایک لفظ پہلے سے. لیکن اگر آپ کی سانس ٹوٹ نہیں رہی ہے تو آپ اس جگہ کے اوپر جہاں کے اوپر خدا کی جانب سے رکنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے وہاں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم رکیں، بلکہ وہاں کے اوپر ملا کے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر ہم رک گئے تو معنی بدل جائیں گے، معنی بدل جائیں گے، اور معنی اگر چینج ہو گئے تو یہ خدا کی بارگاہ میں جسارت ہے ہماری طرف سے، کیونکہ وہ خالق کل کائنات ہے. لہذا کلام الہی میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے، تو ہم اپنی جانب سے بھی ایسا کچھ بھی نہ کریں کہ اس قرآن مجید میں، اس کلام الہی میں کوئی نقص کوئی عیب پیدا ہو. ٹھیک ہے، بات واضح ہے یہاں تک؟ بہتر. تو یہاں کے اوپر ہم نے جو وقف کی جو حالتیں تھیں وہ حرف تے کے بارے میں یہ ہے کہ دو طرح سے ہے کہ اگر حرف تے کھینچ کے لکھا جاتا ہے تو آپ وہاں کے اوپر اس تے کو صرف ساکن کریں گے، کسی دوسرے حرف میں تبدیل نہیں کریں گے. لیکن اگر گول تے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ اس گول تے کو آپ ہے میں بدل دیں. یہ ایک بات. پھر تنوین کے اوپر جو ہم آ کے وقف کرتے ہیں رکتے ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے؟ یعنی نورن یا پھر نورن یا نورن. کے ریلیٹڈ کوسچن ہے. کس سے ریلیٹڈ؟ جو ابھی آپ نے سمجھایا نا. جی جی بتائیے. جیسے کہ قرآن مجید کا ہم آپ کو ایک ورڈ بتاتے ہیں، آپ بتائیے اس کو کیسے پڑھنا ہے. مادود پھر تے اور نیچے دو کسرہ ہے، تو اس کو جب ہم سٹاپ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وہ ہے، اس کو ہے بنا دینا ہے. جی مادودہ پہلی چیز یہ جی مادودہ پہلی چیز یہ کہ اس تے کو آپ ہے میں تبدیل کر دیں اور جو تنوین یعنی دو زیر ہیں اس کو آپ ساکن کر دیں. مادودہ سے مادودہ ہو جائے گا. مادودہ. تو آپ نے دوسرا جو تے کہا ابھی جو کھینچ کے پڑھنا ہے وہ کون سا تے ہے؟ تو پھر جیسے مثال طور پہ سماوات، خلق السماوات والارض، اس طریقے سے اگر سماوات کے اوپر وقف ہو رہا ہے تو اس حالت میں اگر کھینچ کے تے لکھی گئی ہے تو وہاں کے اوپر کسی دوسرے حرف میں آپ کو تبدیل نہیں کرنا، صرف اسے ساکن کر دینا. خلق السماوات، خلق السماوات، خلق السماوات. جی وقف کرنا ہے، نہیں ہے نہیں، گول والی تے کو ہے میں تبدیل کرنا ہے. جو تے سے تتلی والا تے ہوتا ہے نا اس کو وہ کھینچ کر لکھا ہوتا ہے، اس کو ویسا ہی پڑھنا ہے. اور جو ایک چھوٹا سا ہے بنا ہوتا ہے اس کے اوپر دو بندی لگی رہتی ہے نا، وہ والے کو نا ہے میں تبدیل کرنا ہے. ہے میں تبدیل کرنا ہے. جی اوکے جزاک اللہ. جیسے بے ذاتن یہ وہ ڈاٹ والا ہے تو ہم ابھی بے ذات پڑھیں گے اسے. بے ذا ایسے ہی پڑھیں آپ گے کی نا آواز نہیں مولانا؟ آ رہی تھی. سوری. ایک اور ایگزامپل ہم دیتے ہیں. آگا ہماری آواز آ رہی ہے؟ بتائیے. بے ذاتن ہے یہاں پر. آگا آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے. جی بولیے. بے ذاتن ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے بے ذا. جی جہاں کے اوپر پورے قرآن مجید کے اندر ٹھیک ہے جہاں کے اوپر بھی گول تے اگر آ رہی ہے تو وہ گول تے ہے میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ تے جو کہ کھینچ کے لکھی جاتی ہے اس تے کو آپ دوسرے حرف میں تبدیل نہیں کر سکتے، صرف اتنا اختیار ہے کہ آپ اس کو ساکن کریں.
ٹھیک ہے، جی پورے جزاک قرآن اللہ. مجید کے اندر، پورے قرآن مجید کے اندر. یس یس آئی گاٹ اٹ. تھینک یو. ٹھیک. اب دیکھیے، اب اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہیڈنگ یہ ہے باکس کے اندر، وقف کے بعد. یعنی جب آپ رک گئے تو اب رکنے کی صورت میں جہاں کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹرمینالوجی. کہتے ہیں کسی لفظ پر ٹھہرنے کے لیے یہ بہرحال ضروری ہے کہ اسے ساکن کیا جائے، لیکن اس کے بعد اس کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ جب آپ کسی حرف کے اوپر، جب کسی لفظ کے اوپر آپ ٹھہریں گے تو آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اس کو ساکن کر دیں. تو جب ساکن ہو گیا تو ساکن کے بعد کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ چند صورتیں مطلب 4 چیزیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ حرف کو ساکن کر دیا جائے تو اسے اسکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ فارمولہ پورے قرآن کے اندر ہر جگہ اپلائی ہوگا. یعنی جب آپ کسی حرف کو ساکن کر دیں گے تو ساکن کرنے کی صورت میں اب آگے اسے جو کہا جائے گا وہ اسکان کہا جائے گا. اسکان، اس کو ذہن میں رکھیے گا. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توحید کے اندر کیا ارشاد رب العزت ہے کہ قل هو اللہ احد. اب یہاں کے اوپر احد کے اندر آپ دیکھیں کہ احد کے اندر آپ دیکھیں جو احدن تھا، قل هو اللہ احدن تھا، لیکن آپ نے جب اس کو وقف کیا، یعنی جب آپ نے یہاں کے اوپر احدن کو حرف دال کو ساکن کیا تو اب یہ احد ہو گیا. جب احد ہو گیا تو اب اسے ٹرمینالوجی کے اندر کیا کہیں گے؟ اسکان کہیں گے. لفظ احد کو اسکان کہیں گے ہم لوگ. جی، لفظ احد اسکان کہا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ساکن کرنے کے بعد پیش کی طرح ادا کیا جائے تو اسے اشمام کہتے ہیں. اشمام کہتے ہیں. یعنی جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ حمد کے اندر کیا ارشاد رب العزت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو آپ نے نستعین کہا اسی کو کہتے ہیں اشمام. یعنی نستعینو تھا لیکن آپ نے نستعینو کے جو پیش ہے پیش کو جب آپ نے ساکن کر دیا تو اب یہاں کے اوپر اور پیش کی طریقے سے پیش کی آواز کے ساتھ اسے ادا کیا تو اسے کہتے ہیں علم تجوید کی زبان میں اشمام. اشمام یعنی ساکن کرنے کے بعد پیش کی طرح ادا کرنے کو علماء تجوید اشمام کہتے ہیں. ہبا صاحبہ اشمام کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ساکن حرف کو آپ پیش کے ساتھ ادا کریں. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعینو تھا لیکن جب آپ نے اس کو ساکن کیا نستعینو کو تو آپ نے کیا کہا؟ نستعینو نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ نستعین. یہ جو نستعین کہا، جو نہ کہا آپ نے، یہی اشمام ہے. اشمام کے معنی ہی یہی ہے کہ ساکن کرنے کے بعد آپ اس حرف کو پیش کی طریقے سے تلفظ کریں اور اس کو پیش کی حرکت کے مطابق ادا کریں تو یہ آپ کے کہلائے گا اشمام. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں واضح. آغا پیش کی طرح سے کیسے ادا کیا جائے گا اس کو؟ جی، پیش کی طریقے سے اس طریقے، جی پیش کے سزا پیش کی آواز میں اس طریقے سے ادا کیا جائے گا جیسے نستعین. یہ جو نستعین ہے اصل میں کیا ہے؟ نستعینو ہے. نستعینو تو جب نستعینو کو آپ ساکن کریں تو کہتے ہیں نستعین. یہ جو نستعین جو آپ نے کہا یہ آپ کے نستعین یہ آپ کا پیش کی صورت میں ہو جائے گا، پیش کی حالت میں ہو جائے گا. ٹھیک. جی. تیسری بات کہتے ہیں ساکن کرنے کے بعد
ذرا سا زیر کا انداز اگر پیدا کیا جائے تو اسے روم کہا جاتا ہے، تو اسے روم کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے علیہ، علیہ، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے اندر کہ جب آپ ساکن کر دیں تو ساکن کرنے کے بعد جب آپ تلفظ اس کا جو ساکن کرنے کے بعد جو تلفظ ہے ہلکا سا زیر کے ساتھ جب آپ اس کو تلفظ کریں گے تو یہ آپ کے روم کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے علیہ تھا، حقیقت میں کیا تھا؟ علیہ، چونکہ علیہ کے اندر جب آپ نے علیہ کے اندر ساکن کیا اب یہ ہو جائے گا علیہ، علیہ۔ اس طریقے سے جب آپ تلفظ کریں گے اور ادا کریں گے تو یہ آپ کے روم کہلائے گا۔ چوتھا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کہ ساکن کرنے کے بعد زیر کو زیادہ ظاہر کیا جائے، یعنی کھینچ کے ادا کریں زیادہ، تو اسے علم تجوید کی زبان میں اختلاس کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ آپ کے اسے اختلاس کہا جائے گا۔ صالح، اس طریقے سے جب آپ حرف لام کے زیر کو زیادہ کھینچیں گے تو یہاں کے اوپر صالح علم تجوید کے اعتبار سے اختلاس کہلائے گا۔ بہتر؟ یہ چار چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر سوال امتحان میں یا دوران کمپٹیشن کوئی بھی اگر آپ سے یہ سوال کر لے کہ اختلاس کسے کہتے ہیں یا اشمام کسے کہتے ہیں تو آپ سادے لفظوں میں بیان کر دیجیے کہ ساکن کرنے کے بعد اگر ہم، آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو، آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی جی، کنیز صاحبہ شاید اگر آپ تک آواز نہیں پہنچی شاید آپ کی جانب سے نیٹ ورک کچھ ایشو ہو تو اس لیے نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ جی ٹھیک، اب یہاں کے اوپر جو بات ابھی عرض کر رہے تھے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے ہم اسے اشمام یا پھر اسی طریقے سے آپ کے اختلاس کسے کہتے ہیں۔ تو اشمام اور اختلاس کے لیے آپ بیان کر سکتے ہیں اپنے سادے لفظوں میں، البتہ اتنا خیال رکھیے گا کہ جو بھی بیان کیجیے گا اس کے آپ کے بیان کے ذریعے سے اس کے معنی، جو معنی ہو وہ بات مکمل ہو رہی، معنی کے لحاظ سے سوال کے اعتبار سے جواب کو دیجیے گا۔ اختلاس کیا ہے؟ اختلاس کے اندر یہ ہے کہ ساکن کرنے کے بعد جب آپ زیادہ زیر کو ظاہر کریں گے تو اختلاس ہے، اور ساکن کرنے کے بعد آپ ہلکے سے زیر کو ظاہر کریں گے تو روم کہلائے گا، اور ساکن کرنے کے بعد آپ پیش کی طریقے سے ادا کریں گے تو یہ آپ کے اشمام کہلائے گا، اور حرف کو اگر آپ نے ساکن کر دیا تو اسے اسکان کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے آغا یہ ایک سوال ہے، جی، جو اشمام کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ بول سکتے ہیں کہ ساکن کرتے وقت اگر ہم پیش کو نہیں پڑھ رہے تو اس کو اشمام کہتے ہیں؟ یہ نہیں پیش نہیں کی نہیں، طرح جو ہے کچھ کنفیوز کر رہا ہے، پیش کی پیش طرح کی پڑھ۔ طرح ادا کیا جائے، یعنی کہ ہم دیکھیں اس چیز کو عرض کر دیں، پیش کی طرح ادا کیا جائے کا مطلب یہ دو باتیں، اگر جیسے آپ نے یہ کہا کہ ساکن کرنے کے بعد ہم اس کو پیش کی طرح نہ پڑھیں تو کہتے ہیں پھر یہ اشمام نہیں رہا، کیونکہ اشمام کی تعریف کے اندر یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ ساکن کرنے کے بعد آپ اس کو پیش کی طرح ادا کریں، پیش کی نہیں، طرح ادا کرنے میرا جی جو کوشچن وہ تھا کہ کسی لفظ پہ جو ساکن ہو رہا ہے اور پیش لگا ہو اور ہم پیش نہ پڑھیں اور ساکن کریں تو اس کو اشمام کہتے ہیں، تو یہ جی، صحیح رہے گا یا یہ غلط ہو گیا؟ نہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے غلط ہے جی۔ پیش یہ کی طرح ادائیگی کے لحاظ سے جو یہاں کہتے ہیں یہ کہ دو، ایک چیز ہوتی ہے کہ جب مثال طور پہ کوئی حرف آپ کے اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، جی چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو جب ہم اس کے مطابق اس کو ادا کرتے ہیں، جیسے یہاں کے اوپر جو مثال ہے وہ ہے آپ کے نستعین کی۔ اب نستعین کے اندر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا، تو یہ نستعینو چونکہ یہاں کے اوپر پیش کی علامت تھی، لیکن جب ہم نے اس کو وقف کیا، جب ساکن کیا تو یہ نستعینوں کے اندر جو حرف نون کے اوپر پیش کی علامت تھی یہ آپ کے حذف ہو گئی، ساکن ہو گیا۔
تو نستعین ہو گیا، نستعین ہو گیا. اب یہ جو نستعین ہو گیا، اب اس کے اندر آپ کو پیش کی آواز کو پیدا کرنا ہے. سادے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ نستعینو نستعین ہو گیا تھا، لیکن جو اشمام کا جو قاعدہ ہے، اشمام کی جو کنڈیشنز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیش ظاہر کرنا ہے. تو وہ پیش کیسے ظاہر ہوگا؟ اس طریقے سے ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جو نستعین، یہ جو آپ نے نستعین یہ جو کہا، یہ کہتے ہیں یہ اشمام ہے. اگر آپ نے صرف کہا نستعین تو کہتے ہیں غلط. غلط نہیں ہے، لیکن یہ اشمام کی تعریف نہیں ہوگی جب تک کہ آپ آ کے یوں باقاعدہ طور کے اوپر زبان سے جاری نہ کریں. نستعین نستعین یوں جب تک کہ نہیں کہیں گے یہ آپ کا اشمام نہیں کہہ جائے گا. نستعین. جی نستعین. جی ٹھیک ہے آگا جی. آگا آپ نے جو یہ ایکسپلین کیا اشمام، ابھی ایگزامپل سے مجھے سمجھ پڑ گیا. پلیز آپ لاسٹ پوائنٹ کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں ایگزامپل کے ہاں ساتھ، بالکل. اور واضح ہو جائے گا. اور جی اگر جی کر سکتے تو تھرڈ والا بھی مجھے نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. پہلا تو آسان ہے امید ہے، اس کے بعد کی جو 3 ہے سیکنڈ تھرڈ فور اس کو ہم دوبارہ عرض کر دیتے ہیں. پہلا والا تو آسان ہے انشاءاللہ، امید ہے پہلا والا بات واضح ہوگی آپ لوگ کے لیے. جی آگا میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیے. جی السلام علیکم. علیکم السلام اللہ. جی آگا ہم یہ کہہ رہے تھے جو آپ نے بتایا ہے پہلا والا حروف کو ساکن کر دیا جائے گا تو اسے اسکان کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے احد آیا ہے، تو اس میں جو لاسٹ والا جو حرف ہے دال، حرف دال، جی یہ حرف قلقلہ ہوتا ہے. تو حرف قلقلہ میں جو 2 حرف قاف اور طا چھوڑ کے، کیونکہ جی حروف استعالہ میں آتے ہیں، تو جو جی باقی کی جو 3 حروف ہیں وہ جی مائل با کسرہ ہوں گے. آپ نے کہا ہے یہاں پر ساکن کر دیا جائے گا، تو آگا اگر یہاں پر ساکن کریں گے تو اس کو مائل با کسرہ نہیں ہوگا. دیکھیں اور ایک چیز، ہاں ٹھیک. آپ نے تیسرے والے میں کہا ہے، روم میں کہا ہے کہ جیسے علیہ ہم لوگ کہیں گے تو اس میں مائل مطلب زیر کا انداز تھوڑا سا دکھائی دے گا ادائیگی میں. تو آگا یہ واضح کر دیے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے ابھی ہم عرض کر دیتے ہیں. آپ لوگ درس کوڈ ہم میسج کر رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجیے، پھر انشاءاللہ بات کو جو آپ کا سوال ہے اس کو عرض کرتے ہیں. آج کا درس کوڈ ہے TY89 TY89. ٹھیک ہے. جی اب دیکھیں جو آپ کا سوال ہے، سب سے پہلا سوال جو آپ قلقلے کی بات کر رہے ہیں، وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قلقلے کے اندر 5 حروف ہیں، قاف تو بے جیم دال. اس میں سے قاف اور تو مائل بے ضمہ ہے. اس کے علاوہ حرف با جیم دال کہ جس کا مجموعہ قطب جد ہوتا ہے قلقلے کا، اس کے اندر مائل بے کسرہ ہے. اب وہاں کے اوپر جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ بات قلقلے سے ریلیٹڈ تھی، اس سے تعلق تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں کے اوپر جو بات ہے، یہاں کے اوپر جو ساکن حرف ہے، پہلے والے کی مثال آپ نے دی کہ حرف کو ساکن کر دیا جائے تو اسے اسکان کہتے ہیں. اب یہاں کے اوپر مائل بے کسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف اس لفظ کو کہیں گے کیا. اگر مثال کے طور کے اوپر، اگر مثال طور پہ آپ سے امتحان میں یہ سوال ہو کہ لفظ احد کو کیا کہا جائے گا، اگر سامنے والا جو بھی ہو ٹیچر میں وہ یہ کہے کہ لفظ احد اشمام ہے یا اختلاس ہے یا اسکان ہے، تو ان تینوں میں سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے آپ کے لفظ احد اسکان ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے حرف کو ساکن کر دیا تو یہ اسکان کہلائے گا. اب اس کے اندر مائل بے کسرے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تلفظ کے اعتبار سے تھا. جو قلقلہ کے اندر ہم نے بات عرض کی تھی وہ تلفظ اور ادائیگی کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہاں کے اوپر آپ کو مائل بے کسرہ یعنی ہلکے سے، نرمی سے ادا کرنا ہے. یہاں کے اوپر کوئی ادائیگی کی بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس لفظ کو کیا کہا جائے گا اس کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بات واضح اتنی؟ جی آگا واضح. ٹھیک. شکریہ آگا. ساحل علی صاحب.
اس کو اگر آپ عربی عبارت میں لکھیں چونکہ ایسے پڑھنے میں نہیں آ رہا. خیر ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوسرا سوال بیان کر دیں. دوسرا سوال بتا دیجئے. چلیے ٹھیک. اب یہاں کے اوپر اشمام کے اندر انشاءاللہ بات انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہوگی کہ جب آپ ساکن کرتے تو یہ جو نستعینو تھا اس کو آپ نستعین کہتے ہیں. نستعین صحیح ہے لیکن اشمام نہیں کہا جائے گا. اشمام اس وقت کہیں گے جب آپ اس کو پیش کے ساتھ ظاہر کیجئے. نستعینو نستعین یا نستعین یہ جو آپ نے کہا یہ کہتے ہیں اشمام ہے. پھر تیسرا والا پوائنٹ کہتے ہیں علیہ علیہ. اب یہاں کے چونکہ بہرحال اس کے اوپر غور کیجیے گا ہمارے تلفظ کے اوپر, ٹھیک ہے, ہماری ادائیگی کے اوپر, کیونکہ اس کا تعلق ادائیگی سے زیادہ ہے. ہم کیسے ادا کر رہے ہیں اس چیز کو اپنے ذہن نشین کیجیے گا کیونکہ یہ بات اس سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے. مہوش صاحبہ جزاک اللہ, آپ بار بار اس میسج کو فارورڈ کر رہے ہیں, خدا آپ کو جزائے خیر عطا کرے. تو انشاءاللہ اس کو آپ گروپ پہ ڈال دیں, زیادہ مناسب. بار بار آ رہا ہے میسج تو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہاں جی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, آپ نا امید نہ ہوئیے. یہاں کے اوپر پھر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لفظ علیہ کے اندر کہ ساکن کرنے کے بعد جب آپ ہلکے سے زیر کا انداز لے کے آئیں. علیہ تھا, ٹھیک ہے, علیہ تھا, ہے کے نیچے زیر کی علامت تھی. علیہ کے اندر جب آپ نے وقف کیا تو کہتے ہیں علیہ ہو گیا. یہ علیہ آقا مجھے صحیح ایک ہے. چیز پوچھنی ہے. ایک منٹ, بس ایک منٹ, آپ اجازت دے دیں اس بات کو مکمل کر لیں, پھر جو بھی سوال ہوگا آپ کا ہم حاضر خدمت ہے. علیہ صحیح ہے, کہتے ہیں علیہ صحیح ہے, لیکن اس کو روم جو کہ علماء تجوید بیان کرتے ہیں روم کے لیے, اس کو ہلکے سے زیر کے ساتھ اگر آپ ادا کر دیں تو روم کہلائے گا. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے علیہ علیہ. یہ جو ہے جو آپ نے ہے کہا اسی کو روم کہیں گے, ٹھیک ہے. علیہ علیہ صحیح ہے, علیہ صحیح ہے, کوئی تعلق اس سے یہ نہیں کہ لفظ آپ کا غلط ہے, تلفظ غلط نہیں. علیہ صحیح ہے لیکن علیہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے روم کہلائے گا. آخری بات کہ ساکن کرنے کے بعد زیادہ جب آپ زیر کو ظاہر کریں گے اور تلفظ کریں گے تو اختلاس کہلائے گا. صالحن تھا, صالحن, ہے پہ تنوین تھا, تنوین تھی, آپ نے اس کو وقف کی صورت میں یعنی جہاں کے اوپر آیت تمام ہوتی ہے وہاں آپ نے اس کو ساکن کر دیا, صالح صالح کر دیا. حقیقت میں صالحن صالح صحیح ہے, کوئی اعتراض کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اختلاس کے زمرے میں اور اختلاس کی فہرست میں بیان کیا جائے تو اب یہاں کے اوپر زیادہ آپ زیر کو بیان کریں, زیادہ زیر کو ظاہر کر دیں. صالح صالح, یہ جو لام ہے جو ہے یہ جو آپ نے صالح یہ کہلائے گا اختلاس, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی یہ تینوں آپ کے لیے. تو روم اور اختلاس میں فرق کیا ہے؟ روم اور اختلاس میں فرق, دونوں میں زیر کو ظاہر کرنا ہے لیکن روم میں ہلکا سا, ٹھیک ہے, زیادہ نہیں. علیہ لیکن صالح کے اندر صالح صالح کھینچنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. جی مہوش صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا تھا. جی آقا یہ جو تھرڈ والے پوائنٹ میں علیہ آپ رہے ہیں, اس میں عین اور لام کے بعد جو یا لکھا ہے اس کو صرف یا پڑھتے ہیں کہ یا اور ہا پڑھتے ہیں, یا پڑھتے ہیں؟ نہیں, علیہ علیہ یہ کو حرف یا کو ہے سے ملایا جائے گا. علیہ اگر صرف آپ یا پڑھیں تو علیہ ہوگا, ہا کی آواز نہیں آئے گی. علیہ یہ جو ہا کی آواز آ رہی ہے یہ اسی علیہ کے اندر حرف ہا کی آواز ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو یہاں پر ہے نہیں ہے, جی کیا یہاں چیز؟ پر جب یہاں پر ہے نہیں ہے نا. نہیں ہے تو ہے, کیوں نہیں ہے, دیکھیے آپ
عین لام یہ ہے. آپ اس کو زوم کیجئے پی ڈی ایف کو زوم آگے کیجئے. دکھ تو رہا ہے, بات یہ نہیں ہے ایکچولی وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا. دیکھیے ہے یہ بڑا والا ہے نہیں, جیم ہے والا نہیں ہے, یہ دو چشمی ہے والا ہے. دو چشمی ہے والے میں جب لاسٹ میں حرف ہا آتا ہے تو اس طریقے سے بنتا ہے. البتہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کو بنانے کی. آپ اس کو تھوڑا سا زوم کریے تو دیکھیے یا کے بعد تھوڑا سا ایک شوشہ آیا ہے. یہ جو شوشہ ہے یہ حرف ہا ہے, اسی کو ہاں پڑھتے ہیں. اسی کو ہا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ساحل علی صاحب آپ نے میسج کیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. چھوٹا بھیم اسپیشل پارلے جی, چھوٹا بھیم کا لڈو کھاتی ہے, چھوٹا بھیم ہی کا پارلے. دیکھیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو انسان ایمان رکھتا ہے خدا کے اوپر, پروردگار عالم اس کے دل کی ہدایت فرماتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس انسان کی ہدایت فرماتا ہے کہ جو خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اگر ہمارا ایمان پروردگار کے اوپر ہے, ہمارا اعتقاد خدا کے اوپر ہے, تو خداوند عالم ہماری ہدایت فرماتا ہے, ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ہمیں وہ راستے بتاتا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لیے حق کا راستہ ہے اور کون سا راستہ تمہارے لیے باطل کا راستہ ہے. لیکن اگر مثال کے طور کے اوپر ہمارا دل تاریکی, ظلمت اور اندھیرے سے ہمارا دل تاریکی میں چلا جائے تو اب یہاں کے اوپر ہمیں حقائق نظر نہیں آئیں گے, ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق نظر نہیں آئے گا, ہم باطل کو حق سمجھیں گے اور حق کو باطل سمجھیں گے. لہذا ایمان خدا کے اوپر رکھنا, یہ ایمان خدا کے اوپر انسان کی نصرت اور انسان کی مددگار ثابت ہوتا ہے خدا کی جانب سے. ٹھیک ہے جی ساحل علی صاحب, بے شک whoever believes in Allah he can guide the heart. ٹھیک, انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ لوگ کے لیے واضح ہوگی. آگا جی جی آپ بار بار کوئی کمپٹیشن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کیا ہے ایگزیکٹلی, مطلب آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور اپیئر کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, آپ یہ کہتے ہیں ایک ایگزام آئے گی, کچھ آئے جی گا, جی عرض کر وہ دیں. دیکھیے یہ کیا جو ہے؟ جی اس کو عرض کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کا تجوید کا اس دفعہ کا بیچ چل رہا ہے, اس کے اندر ایک کمپٹیشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے, لیکن ایک کمپٹیشن بھی رکھا گیا ہے. لہذا وہ یہ 10 تمام ہو جانے کے بعد آپ کے ایگزام کے بعد ایک کمپٹیشن ہوگا. اس کمپٹیشن میں مختلف علماء موجود ہوں گے, اور شاید اگر ہمارے پاس وقت رہا, موقع رہا, تو انشاءاللہ ہم بھی حاضر ہوں گے. آن لائن یہ ہوگا, آن لائن ہوگا. آپ سے سوال پوچھے جائیں گے, جو کچھ آپ نے علم تجوید کے اندر پڑھا ہے, قرآن کی تلاوت آپ سے کروائی اورلس جا پوچھیں سکتی گے ہے. آپ لوگ, کوسچنس پوچھیں گے ہم لوگ کو جی کمپٹیشن میں. لیکن جو ایگزام آپ کا فیڈرل یونیورسٹی کی جانب سے, وہ 2 طریقے کا ہے, ایک اورل ہے اور ایک ریٹن ہے. یہ اورل تو ہم ہی لیں گے, لیکن کمپٹیشن میں اور بھی علماء موجود ہوں گے جو بہرحال آپ سے سوال کر سکتے ہیں. ادغام مثلین کسے کہتے ہیں, اختلاس کسے کہتے ہیں, فلاں کیا کسے کہتے ہیں, تفخیم کیا ہے, ترقیق کیا ہے, زبان کے اندر جو حروف بیان کیے گئے مخارج کے لیے ان میں سے حرف قاف کا مخرج کیا ہے. یہی ساری چیزیں جو علم تجوید کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, وہی چیز آپ سے کمپٹیشن میں دوران کمپٹیشن پوچھی جائیں گی. اور پوری ڈیٹیل کے لیے, اس سے زیادہ معلومات کے لیے بہرحال آپ فیڈرل کا جو گروپ ہے اس کے اوپر آپ میسج کر کے جان سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا, کب ہوگا, کہاں ہوگا, کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو رہنمائی کر دیں گے اور آپ کو گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ بتا رہے تھے ایک اورل ہوگا جو آپ لیں گے, جی, تو اور ایک آپ ریٹن ہمیں ہوگا. قرآن مجید پڑھنے کو کہیں گے ایسا؟ جی, اورل کے اندر دیکھیے جو علم تجوید کے اندر جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں 3-4 سوال اس سے متعلق کریں گے اور ایک سورہ آپ کو بتائیں گے.
وہ انشاءاللہ ایگزام سے پہلے آپ کو بتا دیں گے. مثال طور پہ نغمہ صاحبہ سورہ یاسین کی 20 آیتیں آپ دیکھ لیے گا، شبنم صاحبہ سورہ رحمان کی 10 آیتیں آپ دیکھ لیے گا، یا اسی طریقے سے عادل صاحب سورہ حمد کی 4 آیتیں آپ دیکھ لیے گا. اس طریقے سے آپ سب کی خدمت میں اورل ایگزام کے سورے کے حوالے سے عرض کر دیں گے کہ کون سا سورہ آپ کو دیکھنا، کتنی آیتیں دیکھنی، اس کو آپ اپنے پاس کوٹ کر لیجئے گا تاکہ اس کو آپ تیاری کر لیجئے گا، اور دوران امتحان اگر آپ سے سوال کر لیں تو آپ اس کی تلاوت فرما دے گا. ریٹن ایگزام جو ہوگا وہ آپ کے 25 کوشچنز آئیں گے، وہ اس میں سے آپ کو اس کے جواب دینے ہوں گے. وہ بھی جو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کتاب سے متعلق وہی ساری چیزیں آئیں گی، اور آپ بس کوشش یہ کیجیے گا کہ جو سوال ہے اسی سے متعلق جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ایک ایگزام دیے تھے آپ کے پاس، ایگزام ایک پیپر دیے تھے نا ہم نے ایک چھوٹا سا، تو آپ ویسے ہی ٹائپنگ کرنا ہوگا کیونکہ اس میں بہت عربک ٹائپ کرنا ڈیفیکلٹ تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا، فونٹ ہی چینج نہیں ہو رہے تھے، تو کتنا ٹائم اس میں چلا گیا تھا. جی نہیں تو انشاءاللہ یہ فائنل جو ایگزام ہوگا وہ آپ کو ٹیکسٹ نہیں، وہ ٹائپنگ نہیں کرنی پڑے گی، وہ آپ کاغذ پہ کسی پیپر پہ نوٹ بک پہ لکھ کے اس کی فوٹو کلک کر کے گروپ کے اوپر، گروپ پہ نہیں البتہ ہمارے پرسنل بھیجیے گا. جو فائنل ایگزام کے آپ کے آنسر شیٹ ہوگی اسے ہمارے پرسنل نمبر پہ آپ لوگ سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. ایسے تو آگا کوئی بھی چیٹنگ کر سکتا ہے نا؟ کیسے؟ جیسے آپ بول رہے ہیں کیسے ہم بول رہے ہیں؟ ارے نوٹ بک پر ایسے الگ پیپر پہ لکھ کر کے فوٹو سینڈ کرنی، آپ کلک کر کے. دیکھیے ہمیں اور فیڈرل یونیورسٹی کے تمام اراکین کو آپ لوگوں کے اوپر اعتبار ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، امید ہے کہ آپ چیٹنگ نہیں کریں گے. باقی بہرحال پھر اور آپ لوگ وقت کے امام تو ہم سب کو دیکھ ہی رہے، تو ہم اتنا تو سمجھتے ہی ہے نا آقا کہ ہمارے وقت کے امام ہمیں دیکھ رہے، ہمارے آس پاس ہی ہے، تو ہم کیسے چیٹنگ کریں گے نا آقا. اور بے دنیا شک کے 2 مارکس مل جائیں گے، لیکن پھر آخرت میں اتنا بڑا اس کا جرمانہ بھی تو دینا پڑے گا نا آقا. جزاک اللہ. بے شک تو بہرحال اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ اور اعتبار کرے تاکہ یہ زندگی کی جو گاڑی ہے وہ آگے چل سکے. کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ اعتبار ہوتا ہے، وہ یقین ہوتا ہے، وہ بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ کوشش اور وہ امیدیں ہوتی ہیں جو ایک کی دوسرے سے وابستہ ہوتی. اگر ہمارا خدا نخواستہ آپ کے اوپر سے اعتبار اور یقین ختم ہو جائے تو ہم آپ کو اہمیت نہیں دیں گے. آپ کا ہمارے اوپر سے اعتبار اور یقین ختم ہو جائے تو آپ ہمیں کچھ نہیں سمجھیں گے. تو یہ اعتبار اور یقین بہت اہم ہے، صرف ہمارے اور آپ کے تعلق کے لیے نہیں بلکہ ہر جہاں کے اوپر. آپ اپنے رفیق، اپنے عزیز، اپنے ریلیٹیوز، اپنے فرینڈز، اپنے دوست، اپنے گھر، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے استاد، اپنے ٹیچر جو بھی ہیں سب کے ساتھ اس رشتے کو قائم رکھیے گا، اس رشتے کو قائم رکھیے گا. کیونکہ امید کے اوپر بولا بھی جاتا ہے یہ جملہ، اور واقعاً حقیقت ہے، یہ اس امید کے اوپر اور اعتبار کے اوپر دنیا قائم ہے. جس دن یہ بھروسہ اور یقین اور اعتبار ختم ہو گیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوم ورک آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. آج کا 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، وقف اور وصل سے متعلق. وقف کے اندر حرف تا کے اندر جو وقف ہے وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ تنوین کے اندر جو وقف ہے اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اسکان، اختلاط، روم اور اشمام کسے کہتے ہیں. ان تمام باتوں کو آپ اپنے سادے لفظوں میں کوشش کیجیے گا لکھنے کی، اور اس کو لکھنے کے بعد آپ گروپ کے اوپر بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے. درس کوڈ ہم نے بھیج دیا تھا جی TY89. دیکھیے سیدہ نجفی صاحبہ، ہمیں بالکل اختیار نہیں ہے PDF کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لہذا یہاں کے اوپر آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں
اور بہرحال اگر آپ کو پی ڈی ایف کی سخت ضرورت ہے اور اس کی بہرحال آپ کو ضرورت ہے اور اہمیت اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں تو آپ فیڈرل وہاں پہ میسج کر کے بات کر کے آپ اس کو وہاں سے حاصل کر لیں. چونکہ مجھے اختیار نہیں ہے تو اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں. ٹھیک ہے آغا عادل بول رہا ہوں. جی. جو پچھلا ہمارا ہوم ورک تھا تو اس میں کچھ ایگزامپلس میں نے جو دیے تھے آپ نے ہاں چیک کیے صحیح ہیں یا غلط ہیں مد لین میں خاص طور پہ؟ جی اس کے بارے میں بھائی عرض کر دیں. دراصل جو ہے ابھی 3-4 روز سے بالکل وقت نہیں مل پایا, اس لیے ابھی ہم اسی بات کو عرض کرنے جاتے کہ ابھی تک کا جو آپ نے ہوم ورک اس ہفتے کا بھیجا تھا اس کو ہم دیکھ نہیں پائے کسی مصروفیت کی بنیاد کے اوپر. لہذا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس کو چیک کر لیں تاکہ کل آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں انشاءاللہ. کہ کہاں کے اوپر اگر مسٹیک تھی تو وہ بھی, اور اگر بہرحال صحیح تھا تو الحمدللہ بہتر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مولانا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کچھ کوڈ ایک بار 10 کوڈ 10 کوڈ. جی 10 کوڈ میسج ایک منٹ. TY89 TY کے ای ٹی TY جی TY89. جی اوکے تھینک یو. جی ساحل صاحب انشاءاللہ ریویژن کے لیے بھی انشاءاللہ ایک کلاس رکھی جائے گی کہ جس میں جو آپ کے سوالات ہوں, جو آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ بات آپ ہم سے پوچھ لیجئے گا تاکہ اس کلاس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے اور تاکہ آپ آسانی سے اور پورے امید کے ساتھ اور امتحان دیجیے گا, انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. ہوم ورک آپ کا یہی ہے آج کا کہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں, جو باتیں آج ہم نے پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں, وقف اور وصل, حرف تا کے اوپر وقف, حرف تنوین کے اوپر وقف, اختلاس, روم, اشمام اور اسکان, ان تمام باتوں کو اپنے سادے لفظوں میں آپ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں سادے لفظوں میں اپنے لکھیے گا, اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام میں مشکل نہ ہو. کیونکہ اگر آپ پی ڈی ایف کی الفاظ رٹیں, حفظ کریں تو ہو سکتا ہے ممکن ہے دوران امتحان آپ کے ذہن سے نکل جائے. اگر ایک لفظ کاف بھی نکل گیا تو پورا سینٹنس آپ کا غلط ہو جائے گا. لیکن جب آپ اپنے لفظوں میں اس کو ڈھال کے اور بنا کے لکھیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا. کنیز صاحبہ آپ کی جانب آواز نہیں آ رہی, آپ ہی کی طرف سے نیٹ ورک میں خیال سے پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ تک آواز نہیں پہنچ پا رہی. خیر کوئی بات نہیں, اگر کچھ میری آواز آئے تو آپ وہاں کے اوپر جو یوٹیوب کے اوپر بھیجا جاتا ہے 10 وہاں کے اوپر آپ اس کو سن لیجئے گا. اگر اس کے بعد بھی کوئی پریشانی و مشکل سامنے آتی ہے تو آپ ہم سے سوال کر لیجئے گا. خدا حافظ ساحل صاحب انشاءاللہ. خدا حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم علیکم. السلام اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. سیدنا جفی صاحبہ خدا السلام نگہدار علیکم. شما باشے. علیکم السلام اللہ. خدا حافظ.